آپ سے سوال ہے کہ ایک چور کسی کا استاد ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ ایک بزرگ کا استاد ہو سکتا ہے؟ ایک کتا کسی کا استاد ہو سکتا ہے؟ زندگی کے تین ایسے سبق، زندگی کے تین ایسے لیسنز جو آپ کو آج میں بتانے والا ہوں، اور اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنی زندگی میں مار کھائیں گے۔ وہ خلاصہ ہیں کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کا، وہ خلاصہ ہیں، وہ تین ایسے لیسنز ہیں جو ہمیں ایک عقل مند انسان سے ملے ہیں۔ ایک عقل مند انسان ہوتا ہے بزرگ، وہ بستر مرگ پہ ہوتا ہے۔ بستر مرگ کا پتہ ہے نا آپ کو، یعنی مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ اس سے اس کے شاگرد سوال کرتے ہیں کہ حضرت آپ اتنے عقل مند انسان ہیں، آپ کا کوئی استاد بھی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے استاد تو بہت ہیں، لیکن تین استاد ایسے ہیں جنہیں میں عمر بھر نہیں بھولا، اور ہمیشہ ان استادوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں ان کی بات، ان کی کوئی نہ کوئی بات ایسی تھی جو مجھے یاد آئی ہے۔ پہلا استاد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پہلا استاد تھا میرا ایک چور۔ اب کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نا ایک سفر پہ نکل گیا، صحرا سے میرا گزر ہوا، تو جیسے ہی میں صحرا سے جا رہا تھا تو میں بھٹک گیا راستہ، تو راستہ بھٹکا، میں کئی دن بھٹکتے بھٹکتے ایک گاؤں کے قریب پہنچا۔ کوئی رات کا وقت تھا، گہری رات تھی، کوئی آدھی رات کے بعد کی بات سمجھ لو۔ گہری رات اسی وقت ہوتی ہے زیادہ، یا گہری رات تب ہوتی ہے جب انسان پہ غم آتے ہیں تو سارے چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندے پہ تنہائی ہوتی ہے، غم ہوتے ہیں، تب کوئی نہیں ہوتا بندے کے ساتھ، یا تو بندہ خود ہوتا ہے یا خدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خیر، بات کہیں اور نکل جائے گی، میں آپ کو اس طرح لے کے جانا نہیں چاہتا۔ آپ کو موٹیویٹ کرنے آیا ہوں، میں آپ کو غموں کی طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہا، وہ کسی دن پھر آپ کے ساتھ سیشن کریں گے۔ بہرحال جی، جیسے ہی وہ گاؤں کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر کے ساتھ ہی نکر کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ تاک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس تاڑ میں ہوتا ہے کہ یار میں جو ہے نا اس گھر میں چوری کرنی ہے۔ وہ نا آہستہ سی جاتا ہے اس بندے کے پاس، کہتا ہے السلام علیکم، مطلب جو بھی ہے بزرگ تھا، اس نے اس سے بات کی۔ کہتا ہے بات اس طرح ہے کہ میں اس گاؤں کے اندر مسافر ہوں، اور مجھے نا آج رات رہنے کے لیے یا کچھ عرصہ رہنے کے لیے مجھے جگہ چاہیے، تو یہاں پہ کوئی مطلب ہوٹل وغیرہ یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں؟ اس نے کہا جی یہ گاؤں ہے، یہاں پہ اس طرح کدھر معاملات ہو، تو اب تو رات بہت ہو گئی ہے، اب تو آپ کو کوئی وہ نہیں دے گا، تو میں ایک چور ہوں، اگر آپ ایک چور کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، تو موسٹ ویلکم آئیں جی۔ نا چور کا بھی دل بہت بڑا ہوتا ہے، تو بندہ جو ہے نا، وہ بندے ہی ہوتے ہیں، کام جو بھی ہو نیت صاف ہونی چاہیے بندے کی، کہتے ہیں بے ایمانی کا کام ایمانداری سے کرو۔ خیر، اچھا وہ اس کے ساتھ چلا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی اب کہیں اور نہیں جاتے، اس کے ساتھ چلا گیا۔ اب جیسے ہی گیا نا، کچھ راتیں وہ اس کے ساتھ رکا۔ اب جو بابا جی تھے نا، بابا جی وہ جو رکے ان کے ساتھ، بابا جی کہتے ہیں کہ چور جو تھا نا بڑا چست و چالاک تھا، بڑا چوبن تھا بندہ، مطلب ٹائٹ بندہ تھا، مطلب انرجیٹک مین تھا جو چور تھا۔ اس کی عادت بڑی پیاری تھی، جب رات کو اٹھتا نا چوری کے لیے تو بابا جی کو اٹھا دیتا، بابا جی کو کہتا کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے عبادت کرو، اگر آپ نے آرام کرنا ہے تو آرام کرو، میں چوری پہ جا رہا ہوں۔ بابا جی کو بتا کے جاتا۔ تو جب وہ رات کے آخری پہر لوٹتا تو بابا جی تو جاگ رہے ہوتے، تو بابا جی تو یعنی کہ عبادت گزار بندے تھے، جو بھی تھا وہ جاگ رہے ہوتے، عبادت کر رہے ہوتے، ویسے جاگ رہے ہوتے، تو انہوں نے چور سے پوچھا ہاں بھائی آج کچھ ملا؟ چور کو کہا بابا جی نے کہ ہاں بھی آج کچھ ملا۔ چور نے بڑا پیارا جواب دیا۔ چور کہتا ہے کہ بات پہ غور کرنا ہے، بڑی گہری بات ہے، کہ آج تو نہیں لیکن میں پھر دوبارہ سے کوشش کروں گا اور میں دوبارہ سے حاصل کر لوں گا۔ جملہ بڑا گہرا ہے، آپ سب کی زندگی میں یہ عمل کرے، آپ اس پہ عمل کریں گے کہ آج تو نہیں، یعنی میں آج کامیاب نہیں ہوا لیکن کل میں پھر سے کوشش کروں گا، اور پھر میں کل کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لوں گا۔ اور یہ جملہ تھا، بابا جی کہتے ہیں کہ جیتتا وہی ہے جو ہار نہیں مانتا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ خود اپنی ہار تسلیم نہیں کرتے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ اگر آپ خود اپنی ہار تسلیم نہیں کرتے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ اب جو بابا جی تھے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے زندگی کے اندر مشکلات آئی اور میں نا امید ہوا، اور نا امید ہو کہ میں نے وہ جو کام تھا میرے زندگی میں، جو بھی میں مقصد تھا وہ چھوڑنے کی کوشش کی، تو میرے ذہن میں نا فوراً سے وہ چور کی بات یاد آ گئی کہ یار کتنا وہ امید والا بندہ تھا، چاہے چور تھا وہ کیا کہتا تھا کہ آج نہیں تو کبھی نہ کبھی میں کامیاب ہو ہی جاؤں گا، کبھی نہ کبھی تو ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو یہ بات تھی، اور امید نہیں چھوڑنی ہے آپ نے، تو مستقل مزاجی اور امید کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نا امید نہیں ہونا، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اس سے آپ نے کیا سبق سیکھا چور سے؟ کہ نا امید نہیں ہونا، اور ہمیشہ یہ کہنا کہ آج اگر ہار ہے تو کیا ہوا، کوشش کرتے رہنا، کل لازمی ہو سکتا ہے جیت، کچھ نہ کچھ مل جائے، جیت ہو جائے۔ یہ اس کہانی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بھی اس بارے میں نیکسٹ کی طرف جاتا ہوں۔ سیکنڈ جو تھا اس کا، پھر اس کے بعد اگلی کیا چیز آتی ہے؟ ٹھیک ہے یار ہم امید رکھیں، لیکن اس کے بعد بڑے ڈر ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، ہم یہ کام کرنے لگیں گے تو ہمارے گھر والے کیا کہیں گے، یہ معاملات ہیں جی، پیسے کی تنگی ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب بہت سارے معاملات آپ سبھی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، میں فیس کر کے آیا ہوں یہاں تک۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میں پھر سے سفر کر رہا تھا اور دریا کے کنارے میں چل رہا تھا،
تو مجھے کتا نظر آیا اور وہ کتا دریا کے کنارے آیا دوڑتا ہوا اور وہ پانی کی طرف جاتا اور پھر لوٹ آتا واپس، پھر جاتا اور پھر لوٹ آتا واپس، اور میں کافی دیر تک دیکھتا رہا یہ چیز۔ اور ہوا کیا ہوا، یہ کہتا ہے کہ وہ کتا مجھے لگ رہا تھا بہت زیادہ پیاسا تھا۔ اب اس نے کچھ دیر کے بعد دریا میں چھلانگ لگا دی کتے نے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پہلے اس کتے کو اپنا عکس نظر آیا، یعنی کتا کوئی اور نظر آیا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کتا ہے، وہ یہ عکس ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا عکس ہے، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ کتا ہے، وہ ڈر رہا تھا اس چیز سے، وہ جیسے ہی پانی کے قریب جاتا واپس آ جاتا، لیکن اس کی جو پیاس کی شدت تھی نا، جو اس کی چاہ تھی، وہ جو پیاس تھی، اس کی وجہ سے اس ڈر سے لڑ گیا اور اس نے پانی میں چھلانگ لگائی، اس نے پانی پیا اور وہ چلا گیا۔ بابا جی کہتے ہیں دوسرا سبق میں نے اس کتے سے سیکھا۔ اب کیا سبق سیکھا بابا جی نے کتے سے؟ کہ خوف جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہوتا ہے، باہر کہیں پہ خوف نام کی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ آپ کے اندر خوف ہے، ہار جانے کا خوف ہے، دنیا کی باتوں کا خوف ہے، آپ کے اپنوں کی باتوں یا دنیا کی۔ اچھا میں نا یہ اس کے اندر ایک بات آ گئی ہے میرے ذہن میں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب بھی آپ سوچتے ہیں کہ یار مطلب میں یہ کام کرنے لگوں، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کن لوگوں کا خیال آتا ہے؟ بھائی کہتا ہے رشتہ داروں کا، تو یار وہ مینشن نہیں کرنا یار، ویڈیو چل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھیں گے، تو رشتہ داروں کو برا بلا نہیں کہنا، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں یار، میرے تو اچھے بھی ہیں، تو وہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج میں ادھر کھڑا ہوا ہوں۔ تو کھڑا ایسے ہوا ہوں کہ اگر وہ مجھے تانے نہ دیتے کہ یار تو ہے ہی نکارا، تو آج میں ادھر نہ ہوتا۔ تو بہرحال وہ بڑے کام کیے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کو بوسٹ اپ نہ کریں، آپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ بات ہو رہی تھی خوف کی، جب بھی میرے ذہن میں خوف آیا کہ یار اگر میں یہ نہ کر سکا تو کیا ہوگا، تو میں نے ہمیشہ ایک بات کی کہ اگر میں مثال نہ بن پایا تو کوئی بات نہیں، کم از کم لوگوں کے لیے سبق تو بن جاؤں گا۔ اگر آپ کی زندگی میں نا اس طرح کا معاملہ آئے کہ آپ کو لگے کہ یار کیا ہوگا، یار ہم مثال نہیں بن پائیں گے یا ہمارے ساتھ یہ ہو جائے، تو کم از کم سبق تو ہوں گے آنے والوں کے لیے، یار آپ نے یہ نہیں کرنا۔ آپ تجربے سے کہہ تو سکیں گے کہ یار میں ادھر سے ناکام ہوا ہوں، اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات میں نے کی کہ خوف کو ایک ہی چیز ہرا سکتی ہے، اگر آپ کے اندر کوئی خوف ہے اسے صرف ایک ہی چیز ہرا سکتی ہے، وہ چیز آپ کی چاہ ہے، وہ چاہ ہے، وہ آپ کی چاہ کو حاصل کرنے کی پیاس ہے کہ آپ کسی چیز کو کتنی شدت سے چاہتے ہیں، اور وہی چیز آپ کے خوف کو ہرا سکتی ہے۔ اور تیسری جو چیز تھی، تیسرا جو اس کا استاد تھا وہ ایک بچہ تھا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا ہوں تو ایک بچہ ہاتھ میں چراغ لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے اس بچے سے پوچھا یہ چراغ تم نے خود روشن کیا ہے؟ بچے نے کہا جی بابا جی میں نے خود روشن کیا ہے۔ تو بابا جی نے کہا اپنے علم کی بنا پر کہ یہ جو روشنی ہے جب تم نے چراغ جلایا یہ کہاں سے آئی ہے؟ بڑا سوچنے والا سوال ہے کہ یہ جو روشنی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ بچے نے کہا اچھا، بچہ مسکرایا اور کہا کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں۔ بچے نے پھونک مار کے وہ جو روشنی تھی وہ بجھا دی، اور پھر بابا جی کو کہا کہ بابا جی اب یہ روشنی گئی کہاں پہ ہے، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ بابا جی نے کہا کہ میری انا وہاں پہ بہت مجروح ہوئی، میری انا وہاں پہ بہت زیادہ مجروح ہوئی کہ ایک چھوٹے سے بچے سے میں ہار گیا، اتنا بڑا خود کو عالم سمجھ رہا تھا۔ تو زندگی میں تکبر نہیں کرنا، اللہ پاک کو تکبر پسند ہی نہیں ہے، کہتا نہ کر بندیا میری نہ کر بندیا نہ تیری تے نہ میری، 4 دناں دا کھیڑے دنیا پھر مٹی دی ڈھیری۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔